حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ ہوئے ہیں ابن جوزی، فقہ کے اسباق پڑھایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک کا ایک مرید آپ کا شاگرد ہوتا تھا، اور وہ آپ کے پاس نا پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور ابن جوزی اسے کہتے کہ یار تیرے پیر کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن اس کے پاس رش بڑا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے کی، وہ رہ ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ تو وہ تو شاگرد تھا اس لیے چپ رہتا۔ 2-4 دن گزرے، پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن دنیا بڑی جاتی ہے اس کے پاس۔ اب شاگرد سے رہا نہ گیا، اس نے کہا استاد جی آپ نا مجھ سے نہ الجھیں، اس طرح کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ دور جو غرور، واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو ابن جوزی کہنے لگا میں تو خود بہت بڑا علامہ ہوں، میں نہیں جاتا، میں کیوں جاؤں؟ تو 2-3 دن کے بعد اس نے پھر کہا، شاگرد کہنے لگا کہ استاد جی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یا تو آپ میرے ساتھ چلیں یا دوبارہ آپ نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگے چلو یار آج چلتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنی انا کے بت کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ابن جوزی چلے، اور جب گئے نا حضور غوث پاک کی محفل میں تو چادر اوڑھ کر گئے، چہرہ چھپا کے گئے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ علامہ صاحب بھی کسی محفل میں جا رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ساری عمر سیٹھ صاحب کی، شیخ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے صاحب کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ کسی کے پاس جا کے بیٹھتا نہیں، بڑا جو ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے حصے کا فیض پا نہیں سکتا، رہ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو استاد شاگرد حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور غوث پاک کی محفل میں تقریر کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک قاری صاحب نا کوئی سی آیت پڑھتے تھے اور حضور غوث پاک اس کی تشریح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی اور حضور غوث پاک نے اس کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی۔ شاگرد نے استاد کے چہرے کی طرف دیکھا تو استاد نے کہا یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری بیان کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری بیان کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ 11 تفسیریں بیان کی تو استاد کہنے لگا یہ تو ساری مجھے آتی ہے، لیکن جب 12ویں تفسیر بیان کی تو پھر نظر اٹھ گئی، 13ویں بیان کی تو نظر پھر اٹھی، اور جب 14ویں تفسیر بیان کی تو شاگرد نے استاد کے چہرے کی طرف پھر دیکھا تو استاد کہنے لگے، جب 14ویں تفسیر بیان کی تو شاگرد نے استاد کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا
کہ استاد جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو استاد کہنے لگا چپ کر، سننے دے، اور سننے دے بیچ میں نہیں بولتے، چپ کرا دیا۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ پھر کب چہرے سے کپڑا سرکہ سمجھ نہیں آئی، کب چہرہ کھل گیا سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر کے فرمانے لگے کہ اب کال ختم، آؤ اب حال کی طرف، اب کال ختم، اب ظاہری باتیں ختم، آؤ اب حال کی طرف۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا، پر جب اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، میری پگڑی زمین پہ گر گئی، میں غوث پاک کے قدموں میں گر گیا، عرض کیا بابا اب آگے نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں بابا آگے نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بابا آگے نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ کہوں تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ جملہ کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جسے سن کر دلوں کو پاش پاش کر دے، حقیقت بے حجاب کر دے، محبت آشکار کر دے۔ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ فرمایا کہوں آگے بات، کہا نہیں بابا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔